اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتدى الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ تیسرے سپارے کے شروع میں فضیلت رسل، تفضیل رسل، انبیاء علیہ السلام کے درمیان میں فضیلت کو بیان کیا گیا، چونکہ دوسرے سپارے کے آخر میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے کا تذکرہ تھا، اور اس پر یہ ارشاد فرمایا تھا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کہ یہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات آپ کو سنائے ہیں، اور یہ نبوت سے پہلے، وحی سے پہلے آپ ان واقعات کے متعلق کوئی معلومات نہیں رکھتے تھے، تو ان واقعات کا من و عن اسی طرح سے بیان کرنا اور درست اور ٹھیک بیان کرنا، یہ آپ کی رسالت کی ایک بہت بڑی کھلی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ جو چیزیں کسی کو نہیں معلوم وہ چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض رسولوں کے ساتھ تو براہ راست کلام کیا تھا، اور بعض رسولوں کو اور معجزات عطا فرمائے تھے، تو وہ فرق ذکر فرمایا کہ بعض رسولوں کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی ہے بعض پر، اور بعض رسولوں کو اللہ نے دوسری قسم کے معجزات عطا فرمائے ہیں، آپ کے معجزات الگ ہیں، تو اللہ پاک نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دی ہے، تفریق نہیں ہے، یہ نہیں کہ بعض رسولوں کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا، یہ تفریق کہلاتا ہے، تو تفریق تو جائز نہیں ہے، البتہ تفضیل جائز ہے کہ بعض رسولوں کی بعض پر فضیلت، چنانچہ 5 انبیاء علیہ السلام اولو العزم کہلاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، اور پھر ان میں بھی پھر سب سے بلند تر جو مقام ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، تو کہا کہ بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پر فضیلت دی، اور بعض سے اللہ پاک نے براہ راست کلام فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دوسری قسم کے معجزات عطا فرمائے، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس، کہ ہم نے ان کی تائید کی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ جبریل ان کے ساتھ رہتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، دوسرا مسئلہ اس رکوع کے اندر انفاق فی سبیل اللہ، اس وقت سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دو جس دن کوئی خرید فروخت، کوئی دوستی، کوئی تعلق قائم نہیں ہوگا، اور وہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا، اس وقت آپ کو اپنے اعمال کام آئیں گے، اور ان اعمال میں سے ایک بڑا عمل ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، جس کے ذریعے سے آپ دوزخ کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ اور تیسری بات اس رکوع میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے اعادہ مضمون ہے سورہ مبارکہ کا جو مضمون تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس پروردگار کی، اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے، اسی مضمون کو دوبارہ دہرایا گیا آیت الکرسی سے، اور آیت الکرسی یہ 10 جملے ہیں، ہر جملہ ایک مستقل جملہ ہے، اور ہر جملے کی تشریح ایک وقت مانگتی ہے، اور یہ 10 جملے 10 دلائل ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ 10 دلائل ہیں، دعویٰ بھی ہے اور ساتھ ساتھ 10 دلائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں عبادت کے لائق ہے، اس لیے کہ الحی، وہ زندہ ہے، اس پر موت طاری نہیں ہوتی، القیوم ساری کائنات کو وہ قائم رکھنے والا ہے،
تو جو ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہوتا ہے وہی اس بات کا اہل اور مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس لیے کہ اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی۔ اور دنیا میں اگر ہم کسی اور کو رب مانتے ہیں، کسی اور کو الہ مانتے ہیں، تو رات میں جب ہماری مشکل ہو اور کسی موقع پر ہمیں پکارنے کی ضرورت پڑے تو الہ اور معبود تو سو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک، وہ نیند تو بہت بات کی بات ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی، جو نیند کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ کیوں عبادت کے مستحق ہے؟ اس لیے کہ آسمان زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا اسی ہی کا ہے۔ جب سارا کچھ اسی ہی کا ہے، زمین آسمان اسی نے بنایا، مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے، تو لہذا بندگی بھی اسی کی جائے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور وہ عبادت کا مستحق اس لیے ہے کہ اس کے یہاں کوئی بھی سفارش اس کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہی عبادت کا مستحق اس لیے ہے کہ وہ گزشتہ حالات سے بھی آگاہ ہے، آئندہ آنے والے حالات کو بھی جانتا ہے، اور الہ اور معبود ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہی عبادت کا مستحق اس لیے ہے کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی معبود وہ ہوتا ہے کہ جس کا علم اتنا ہو کہ کوئی اس کے علم کا احاطہ نہ کر سکے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور وہی بندگی کے مستحق اور عبادت کے مستحق اس لیے ہے کہ آسمانوں اور زمینوں پر وسیع ہے اس کی کرسی، اتنی بڑی سلطنت کا جو مالک ہے وہی معبود ہونا چاہیے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور وہی عبادت کا مستحق ہے اس لیے کہ آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اسے کسی بھی قسم کی تھکان نہیں، اس سے تھکان محسوس نہیں کرتا وہ، اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہی بندگی کے مستحق ہے عبادت کے۔ کیوں؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ تمام کی تمام مخلوق سے بالا تر ہے، بلند تر ہے اور عظمتوں والا ہے۔ اس جیسی عظمت کسی میں نہیں، اس جیسی علو اور بلندی کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو لہذا یہ 10 دلائل ہو گئے ہیں کہ گویا کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ بندگی کے مستحق ہے۔ لا اکراہ فی الدین، چوتھی چیز ہے کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، دین میں جبر نہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی غیر مسلم کو دین میں داخل کرنے کے لیے آپ جبر نہیں کریں گے۔ ہاں، ایک آدمی اسلام میں داخل ہوا، احکام کی پابندی نہیں کرتا، تو شریعت میں اس کے لیے تعزیرات ہیں، اس کے لیے عقوبات ہیں، اور اگر کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے تعزیر کی جائے گی، اور اگر وہ گناہ اس درجے کا ہے کہ جو حد تک پہنچتا ہے تو اس پر حد جاری کی جائے گی۔ تو یہ احکام ایک علیحدہ بات ہے۔ ہاں، کسی غیر مسلم کو ہم زبردستی اسلام میں داخل نہیں کریں گے، اس کے سامنے اختیار ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، پانچویں بات یہ اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان۔ رحمان کے اولیاء کون ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والے یہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے کے آتا ہے۔ اور جو شیطان کے اولیاء ہیں وہ کون ہیں؟ والذین کفروا، جو کفر کرتے ہیں وہ شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں، اور شیطان ان کے ساتھ کیا حربہ استعمال کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور یہ کیا کرتے ہیں جی؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ ہدایت سے گمراہیوں کی طرف لے کر آتے ہیں۔ شیطان اور شیطان کے تمام چیلے، وہ سب کے سب مل کر یہ محنت کرتے ہیں کہ گمراہیوں سے نکلنے نہیں دیتے، ہدایت سے گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے ایمان سے شرک اور کفر کی طرف، اور اخلاص سے ریاکاری کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے ایمان یقین سے شبہات اور شکوک کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہر وقت انسان کے ذہن میں مختلف شکوک شبہات اسلام اور ایمان کے متعلق ڈالتے رہتے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اس رکوع کے اندر 3 واقعات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے 2 واقعات، اور ایک اور واقعہ ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ اکثر مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ حضرت حزیر علیہ السلام کا قصہ ہے، بہرحال نام کی تصریح یہاں پر موجود نہیں ہے، اور ان تینوں کے تینوں قصوں سے ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مکالمہ ہے، اور اسی طرح سے پھر ابراہیم علیہ السلام کا جو دوسرا قصہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود پروردگار سے، اللہ پاک سے درخواست کی کہ مجھے وہ کیفیت دکھا، تو مردوں کو کس طرح سے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے حکم دیا 4 پرندوں کو پکڑیں اور ان کو آپ ذبح کریں، ذبح کرنے سے پہلے ان کو اپنے سے مانوس کریں، اور پھر ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان سب کا گوشت آپس میں ملائیں، خلط
الٹ ملٹ کر کے اور مختلف جگہوں پر آپ رکھیں اور پھر آپ ان کو نام لے کے پکاریں گے، آپ کے سامنے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا اور پھر نام لے کے ہر ایک پرندے کو پکارا تو وہ زندہ ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس منظر کو دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اسی طرح سے بیچ میں حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ۔ تو ان تمام کے تمام تینوں قصوں سے یہ مضمون سمجھایا جا رہا ہے کہ احیاء اور اماتت کا مالک اللہ ہے، یعنی زندہ کرنے کا اور موت دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، یہاں سے سورہ مبارکہ کے سورۃ البقرہ کے آخر تک، بلکہ آخری رکوع کو چھوڑ دیں اس سے پہلے تک اسلام کا معاشی نظام بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کا معاشی نظام، اسلام اپنے معاشرے کے اندر غرباء کے لیے کیا ہدایات دیتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ تاکید دیتا ہے کہ غرباء کا، معاشرے کا معاشی نظام بہتر کرنے کے لیے زکوٰۃ کے نظام کو رائج کیا جائے، صدقات کے نظام کو رائج کیا جائے، عشر کے نظام کو رائج کیا جائے، اور اسی طرح سے مفت قرضے فراہم کیے جائے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت دی جائے، مہلت دی جائے، تاکہ ہر غریب سے غریب آدمی بھی ملک کے اندر بہترین طریقے سے وہ گزر بسر کر سکے اور اس کی وہ مسلمانوں کے ساتھ، عام مالداروں کے ساتھ اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں اچھی طرح سے شریک ہو سکے۔ تو اسلام ہمیں یہ نظام دیتا ہے کہ معاشی نظام کے اندر زکوٰۃ کو، صدقات کو، مفت قرضوں کو فراہم کیا جائے اور دوسروں کو سہولیات دی جائے، یہ اسلام نظام پیش کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سود کے خاتمے کا اعلان کیا گیا ہے کہ سود ایک بدترین لعنت ہے جو معاشرے کو آپس میں معاشرے کو جکڑ لیتا ہے، اور اس سود کی بدترین لعنت سے غریب جو آدمی ہوگا وہ غریب زیادہ سے ہر دن غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا، اس لیے سود کی لعنت سے معاشرے کو پاک کیا جائے۔ تو یہاں سے لے کر عرض کر رہا ہوں کہ سورت کے آخر تک یہ مضمون ہے، اور باقی اس رکوع کے اندر مثل الذین ینفقون، پھر علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں، عرض کرتا ہوں۔ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ایک مثال دی گئی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس کھیتی کی اسی طرح ہے جہاں بیج بھی درست ہو اور کھیتی بھی قابل کاشت ہو اور بر وقت موسم کا بھی لحاظ رکھا جائے تو بہترین فصل اگتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے مال کا درست ہونا، حلال ہونا ضروری ہے، مصرف کا درست ہونا صحیح ضروری ہے، نیت کا درست ہونا ضروری ہے، ریاکاری نہ ہو، اور اسی طرح سے اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان کے بغیر یہ صدقات قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی سمجھایا کہ مال جب آپ خرچ کریں تو ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جس غریب اور حاجت مند کو آپ مال دیں گے اس پر آپ احسان نہیں جتلائیں گے اور اس کو آپ کسی قسم کی تکلیف نہیں دیں گے۔ اذن کا مطلب یہ ہے کہ آپ مال دے کر پھر ایسا رویہ اختیار کریں، بد اخلاقی کا رویہ اختیار کریں فقیر کو، حاجت مند کو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ جس کو آپ دیں گے، زکوٰۃ جس کو آپ دیں گے یا جس کو آپ مال دیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ سے وہ مال وصول کرتا ہے، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ غریب ایک وکیل ہوتا ہے تو آپ پر اس نے احسان کیا کہ آپ کا مال اس نے لیا ہے۔ اور نفقات باطلہ جو ریاکاری کی وجہ سے، ریاکاری کی خاطر مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کی ایک مثال ذکر فرمائی۔ اور اسی طرح سے نفقات مقبولہ کا بیان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کی ایک بہترین مثال، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ اور اس رکوع کے اندر یہ تاکید کی گئی ہے کہ اپنے عمدہ مال میں سے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، گھٹیا اور ردی مال مت دیا کرو۔ اور اسی طرح سے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، دوسری بات یہ ذکر فرمائی کہ شیطان ہمیشہ تمہیں فقر سے، فاقے سے، کمزوریوں سے تمہیں ڈرائے گا، شیطان کے مکر اور فریب سے تم بچتے رہنا۔ جہاں تم مال خرچ کرو گے شیطان تمہیں ڈرانے کی کوشش کرے گا۔ اور یؤتی الحکمت من یشاء، فرمایا حکمت اور دانائی بہت بڑی چیز ہے، جس شخص کو اللہ پاک دانائی اور حکمت دے دیتا ہے اسے بہت بڑی خیر عطا کرتا ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو صدقات اور مال تم اللہ پاک کی رضا کے لیے چھپ کر خرچ کرتے ہو یا اعلانیہ خرچ کرتے ہو، اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ زکوٰۃ کو اعلانیہ خرچ کیا جائے تاکہ دوسروں کے لیے ترغیب ہو، نفلی اموال کو چھپ کر آدمی خرچ کرے
تاکہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مصارف کو بیان فرمایا کہ صدقات کے مصارف کیا ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اس کا بہترین مصرف وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی راہ میں روکا گیا، طلب دین کے لیے، دین کے حصول کے لیے اور دین کے پھیلانے کے لیے وہ محنت کر رہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں تجارت کے لیے نہیں نکل سکتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے آدمی ان کو مالدار سمجھتا ہے، اور تعرفهم بسیماہم، اے نبی آپ ان کو چہروں سے پہچان لیں گے، لا یسألون الناس الحافا، چمٹ کر سوال نہیں کرتے، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی آپ خیر خرچ کریں گے، مال دیں گے، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، یہاں پھر انفاق پر ملنے والا اجر، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں پر اجر، باللیل والنہار، جو رات کو خرچ کرتے ہیں، دن کو خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، چھپ کر خرچ کرتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس 4000 درہم تھے، تو 1000 درہم انہوں نے رات کو خرچ کیا، 1000 دن کو خرچ کیا، 1000 چھپ کر خرچ کیا، 1000 اعلانیہ خرچ کیا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اس طرح سے مال خرچ کرتے ہیں اور ان کے لیے اجر ہے، اور آخرت میں کسی قسم کے خوف کی کوئی بات نہیں ہے۔ الذین یأکلون الربا، سودی نظام کا خاتمہ کیا جائے، اور یہ سمجھایا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں جب قیامت میں قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے کہ جس طرح سے کسی شخص پر جن کے اثرات ہوتے ہیں، شیطان کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ خبتی ہو جاتا ہے، عقل سے بالکل اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے شیطان کے چھونے کی وجہ سے، اسی طرح سے یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، ایسا لگے گا جیسا کہ شیطان نے ان کو چھوا ہوا ہے، عقل سے بالکل خالی ہوں گے۔ یہ اس طرح سے کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر بھی جو سود خور ہے، جس کو صرف مال کی لت لگ گئی ہے کہ مجھے مال ہی آنا ہے، کمانا ہے، وہ نہ اپنا خاندان دیکھتا ہے، نہ اپنے پروردگار کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، کسی بھی بات کی رعایت نہیں کرتا، ہر وقت اس کو یہی اپنے دل کے اندر تمنا ہے کہ بس مال آنا چاہیے، گویا کہ وہ مال کے پیچھے پاگل ہوا ہے، مال کے پیچھے دیوانہ ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے اسے شیطان نے چھوا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ قیامت کے دن بھی اٹھے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقے کی برکتیں ہیں اور سود کے اندر کوئی برکت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے، سود کو اللہ پاک گھٹاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایک صاف اور واضح اعلان کیا کہ ایمان والو سود سے بچ جاؤ۔ وذروا ما بقی من الربا، اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اور جو تمہارے اپنے رأس المال ہیں، اصل مال، وہ تو تم لے سکتے ہو، اس سے اضافی رقم تم کسی قسم کی نہیں لے سکتے ہو، اور اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے تمہارا۔ یقیناً کون اللہ کی دھرتی پر رہ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس نظام کا خاتمہ ضروری ہے، اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ سود کا خاتمہ ہو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یہ اسلام معاشی نظام پیش کرتا ہے کہ جس شخص نے آپ کا قرض دینا ہے، اگر وہ تنگ دست ہے تو آپ اس کو درگزر کر دو، آپ اسے مہلت دے دو کچھ وقت تک کے لیے، اور مہلت نہیں دے سکتے ہو کچھ تھوڑی سی مہلت دے دو، کچھ اس کے ساتھ سہولت کرو، یا اسی طرح سے مکمل آپ قرضہ اس کا معاف کر دو، مکمل معاف نہیں کر سکتے ہو تو اسے سہولت دے دو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ گزشتہ قوموں میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ اللہ پاک نے اس کو اس بنیاد پر معاف کر دیا ہے کہ وہ لوگوں کو قرضوں میں سہولت دیا کرتا تھا کہ اللہ کے بندوں کو سہولت دو، تو اس سہولت کی بنیاد پر اللہ پاک نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، یہ آیت مداینہ کہلاتی ہے۔ اس آیت کے اندر بھی ایک پورا نظام پیش کیا گیا ہے، اسلام کا معاشی نظام، کہ جب تم باہمی معاملات کرو تو ان معاملات میں ادھاروں کو لکھ کے رکھا کرو، بغیر لکھے معاملات مت کیا کرو تاکہ بعد میں کسی قسم کی مخاصمت اور جھگڑا پیدا نہ ہو۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ لکھنے والے کو یہ چاہیے فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ جو ہے وہ لکھنے والا لکھ لے۔ اور وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اگر ایک آدمی نہیں لکھنا جانتا تو وہ لکھوائے، تب بھی اس معاملے کو لکھوائے۔ اور فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اور جو آدمی معاملہ جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اگر وہ آدمی زیادہ سمجھدار نہیں ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، یا کسی بھی وجہ سے زبان نہ جاننے کی وجہ سے وہ نہیں لکھوا پاتا، تو اس کا کوئی ولی آ کے لکھے،
اس معاملے کو لکھ کر معاملات کرو، ادھار کے معاملات۔ اور اس موقع پر وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، دو گواہوں کو اپنے پاس رکھ لیا کرو، اور اگر دو مرد تمہیں گواہ نہ میسر ہوں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں لے لیا کرو۔ وَلَا تَكْتُمُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، لکھنے میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ انصاف کی بات ہے، اور کم از کم اتنا ہوگا کہ تمہیں شک نہیں پڑے گا، بعد میں کسی قسم کا تمہیں بعد میں کوئی لڑائی اور جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی، اس لیے لکھ لیا کرو۔ ہاں الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، اگر لین دین کی تجارت ہے کہ آپ نے جا کے پیسے دیے اور مال وصول کر لیا، نقد معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ نے نہیں لکھا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ واشہدوا اذا تبایعتم، لیکن اس قسم کے معاملات کے اندر بھی کسی کو گواہ بنا لیا کرو۔ یہ اس صورت کے معاملات ہیں جب بڑے بڑے معاملات آپ کر رہے ہوں۔ ولا یضر کاتب ولا شہید، اور لکھنے والے کو اور گواہ کو کسی قسم کا ضرر نہیں ہونا چاہیے کہ کل جب عدالت میں مسائل جائیں، اگر جھگڑا بامی ہو جائے تو اس موقع پر وہ کاتب لکھنے والا رگڑے میں آ جائے یا گواہ جو ہے وہ رگڑے میں آ جائے، نہیں، ان کو کسی قسم کا ضرر نہیں ہو۔ اگر وہ ضرر ان کو ہوگا تو کون گواہی دے گا؟ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم نے ایسا کیا تو یہ بڑا گناہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اس کی اتنی اہمیت بیان فرمائی کہ اگر تم سفر میں ہو اور سفر میں تمہارے پاس لکھنے کے اسباب نہیں ہے، کاغذ قلم نہیں ہے، یا تم لکھنا جانتے نہیں ہو، تمہارے پاس کوئی دوسرا شخص بھی نہیں ہے کہ جس کے سے آپ لکھواؤ اس معاملے کو، تو پھر کچھ چیز گروی رکھ لیا کرو جو اس بات کی نشانی ہو کہ ہاں آپ دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہوا ہے۔ ایک شخص نے آپ نے اس سے چیز وصول کر لی ہے، اب اس نے آپ کو پیسے دینے ہیں، آپ نے اسے پیسے دینے ہیں، تو آپ اس کو اپنی کوئی چیز اس کے پاس گروی رکھوا دیں کہ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ میں نے آپ کے اتنے اتنے پیسے دینے ہیں۔ اس طرح سے اس معاملے کو سمجھایا گیا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، فرمایا کہ گواہیوں کو چھپانا جائز نہیں ہے، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا وہ بڑا سخت گناہ گار ہے۔ اور پھر اس کے بعد للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس رکوع میں پورے کے پورے مضامین کا اعادہ کیا گیا۔ سورہ مبارکہ میں جتنے بھی مضامین ہیں ان تمام کے تمام مضامین کا اعادہ ہے۔ کیسے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جن جن احکامات کا اس نے تمہیں مکلف بنایا ہے، تو جب وہ مالک ہے تمہارا بھی تو وہ تمہیں ان احکام کا مکلف بنا سکتا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِاللَّهِ، تم چھپ کر کوئی نافرمانی کرو گے یا کھلم کھلا کرو گے تو اس کا حساب تم سے وہ لے گا۔ جتنے احکام تمہیں سمجھائے ہیں پیچھے، وہاں ایک عائلی قوانین سمجھائے گئے، اسلام کا معاشی نظام سمجھایا گیا، عبادت کے احکام سمجھائے گئے، احکام سلطانی تمہیں بتائے گئے، روزے کے مسائل تفصیل سے آئے، قصاص کے مسائل تفصیل سے آئے، وصیت کے مسائل اہمیت سے آئے ہیں۔ ان تمام کے تمام معاملات میں اللہ خود جانتا ہے کہ تم کس طرح سے عمل کرو گے، اگر تم چھپ کے کرو گے یا ظاہر کرو گے اور تم نافرمانی کرو گے تو وہ اللہ پاک جانتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا اللہ پاک معاف کر دے گا، جسے چاہے گا اللہ پاک سزا دے گا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور کیوں نہ تم ان تمام مضامین پر ایمان لاؤ گے؟ کیوں نہیں لاؤ گے؟ اس لیے کہ رسول جب ایمان لا چکا ہے، ان تمام کے تمام مضامین پر رسول بھی ایمان لا چکا، رسول کے صحابہ بھی ایمان لا چکے، کل آمن باللہ، ان سب نے اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لایا، اور سب یوں کہتے ہیں کہ ہم رسولوں کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور سب یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ جو آپ کی طرف کے احکام آئے ہیں ہم نے ان کو سن لیا اور ہم نے ان کی اطاعت کی۔ اے اللہ اب جو کمی اور کوتاہی ہو گئی ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہاں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر نفس کو، ہر انسان کو اس کی وسعت اور طاقت کے مطابق اللہ مکلف کرتا ہے، اور لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو انسان نے محنت کی اس کا اجر ملے گا، اور جو گناہ اس نے کمائے اس کی سزا بھگتے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یہ دعائیں ہمیشہ کرنی چاہیے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ دعائیں کرتا ہے اللہ کی طرف سے یہ بات آتی ہے میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ اے اللہ ہمارے لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا، اے اللہ اگر خطاً یا نسیاناً مجھ سے کوئی جرم ہو گیا اے اللہ میرا مواخذہ نہ کرنا، اے اللہ میرے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو میں نہ برداشت کر سکوں، ایسے مصائب، ایسی پریشانیاں، ایسے احکام شاقہ نہ آئیں ہمارے اوپر۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، چھوٹے بھی بڑے بھی، اور تو ہمارے اوپر رحم فرما، بے شک تو رحم کرنے والا ہے، اور تو ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔
سورۃ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورۃ البقرہ میں زیادہ تر روئے سخن جو ہے وہ یہود کی طرف تھا، بار بار یہود کو خطاب کیا جا رہا تھا اور یہود کی کمزوریوں کو ذکر کر کے یہ سمجھایا کہ یہ اللہ پاک کی اس دھرتی پر خلافت کے اہل یہ نہیں ہیں۔ اب سورہ آل عمران کے اندر روئے سخن جو ہے وہ نصارہ ہیں، اور یہ سمجھایا کہ نصارہ کی بھی کچھ کمزوریاں ہیں اور غلطیاں ہیں، اور ان کمزوریوں کی بنیاد پر یہ بھی روئے زمین پر خلافت کا استحقاق نہیں رکھتے اور ملت ابراہیمی پر یہ بھی قائم نہیں رہے۔ چنانچہ شروع میں دعویٰ ہے سورت کا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہی سورت کا دعویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اور وہ حی، وہ زندہ ہے، ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اور ایک نصارہ کے شبہے کا ازالہ کیا گیا ہے۔ نصارہ کا شبہہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلقہ جتنی بھی آیات تھیں وہ بتائیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ قرآن میں کہا گیا، روح اللہ کہا گیا، اللہ کی روح کہا گیا، اور یہ سمجھایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر جو ہے وہ باپ کے پیدا ہوئے۔ تو ان ساری باتوں کو سن کر، یا پہلے سے نصارہ نے سنا تھا، قرآن کی کچھ باتیں انہوں نے سن رکھی تھیں، تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہو، تو اس کا مطلب یہ عیسیٰ تو الہ ہوئے، وہ تو معبود ہوئے، اس لیے کہ روح اللہ ہے، اللہ کی روح ان کے اندر معاذ اللہ حلول کر کے آ گئی ہے، لہٰذا وہ تو الہ اور معبود ہوئے۔ اور اسی طرح سے باپ کے بغیر پیدا ہوئے، تو یہ ایک خاص عنصر ان کے اندر موجود تھا۔ اور پھر آگے معجزات کا بیان ہے کہ اللہ پاک نے وہ ایسے ایسے معجزات کے مردوں کو زندہ کر دیتے، اور نابینوں کے چہروں پر اور آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ بینا ہو جاتے تھے، اور اسی طرح سے وہ پرندوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے، پرندوں کو بنا کے وہ روح پھونکتے تو اڑ جاتی۔ تو ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ الہ اور معبود ہے، ان کے اندر معبود ہونے کا کچھ عنصر پایا جاتا ہے۔ تو بڑی تفصیل سے اس مضمون کو یہاں سمجھایا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم، ان کے اندر معبود اور رب ہونے کا کوئی عنصر نہیں ہے۔ کیسے؟ بات یہ آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے روح اللہ کا لفظ کہا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ یہ تو متشابہات ہیں۔ قرآن مجید کے اندر دو قسم کی آیات ہیں، ایک محکمات اور دوسری متشابہات۔ محکمات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ صاف اور واضح، جس کا معنی اور مفہوم ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، اور متشابہات ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کا مفہوم اور معنی نہیں کوئی سمجھ سکتا۔ اور پھر متشابہات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ متشابہات ہے جن کا معنی بھی نہیں پتہ، مراد بھی نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں معلوم، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن وہ راز ظاہر کرے گا، جیسا کہ الف لام میم کا کیا معنی ہے، اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ ہا میم کا کیا معنی ہے، کاف یا عین صاد کا کیا معنی ہے، اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اور دوسرا وہ الفاظ ہیں کہ جن کا معنی تو ترجمہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے، لیکن اس کی مراد کیا ہے وہ نہیں معلوم ہوتی، جیسے کہ اللہ کا چہرہ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ اب اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ کا محتاج نہیں ہے، یا اللہ کے ہاتھ ایسے نہیں ہے جس طرح سے ہمارے ہاتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعضاء سے، ان ترکیب سے، جسم کے مرکب ہونے سے تو پاک ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں متشابہات۔ اسی طرح سے یہ سمجھایا کہ روح اللہ کا لفظ متشابہات میں سے ہے، لہذا تمہیں اس میں تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، نصارہ کو اسلام کی طرف دعوت دی گئی اور دنیا کی حقیقت سمجھائی گئی کہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ دنیا در حقیقت کس چیز کا نام ہے؟ زین للناس حب الشہوات، خواہشات پرستی کا نام ہے دنیا۔ خواہشات کی محبت حد درجے کی دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کیا کس چیز کی محبت آتی ہے؟ عورتوں کی محبت، اولادوں کی محبت، مال کی محبت، اور سواریوں کی محبت، کھیتیوں کی محبت۔ تو در حقیقت یہ تین چیزیں ہیں، عورت، اولاد، مال۔ اور مال کے اندر سونا چاندی بھی آ گیا، آپ کے گھوڑے بھی آ گئے، اور جانور بھی آ گئے، والحرث، کھیتیاں بھی آ گئی۔ سب کے بارے میں کہا جن کے پیچھے تم، عورت کے پیچھے اپنا ایمان بیچو گے، اولاد کے پیچھے اپنا ایمان ضائع کرو گے،
مال کے پیچھے اپنا ایمان ضائع کرو گے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اس سے زیادہ بہتر تمہیں بتاؤں کیا ہے؟ تمہاری اولادوں سے، تمہاری بیویوں سے، تمہارے مالوں سے زیادہ بہتر کیا چیز ہے؟ او نبئکم بخیر من ذالکم، اس سے زیادہ بہتر للذین اتقوا، ایمان والوں کے لیے، تقوی داروں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس جنتیں ہیں۔ یہ دنیا کے باغات، یہ دنیا کی کھیتیاں کیا ہیں؟ آخرت کی جنتیں ہیں، اور جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اور وہاں پاکیزہ، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی نافرمانی سے، اور ہر قسم کی حسد اور کینے اور بغض سے پاکیزہ عورتیں اللہ پاک تمہیں عطا کرے گا، حوریں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کا انتخاب کیا ہے، دین اسلام، اب قیامت تک یہی دین اسلام چلے گا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، 11 نمبر رکوع کے اندر فرمایا قتل انبیاء اور قتل اولیاء بہت بدترین جرم ہے۔ جو لوگ انبیاء کو قتل کرتے ہیں دنیا میں، یا انبیاء کے جانشین کو قتل کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب کی اطلاع ہے، ان کے سارے اعمال دنیا میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے نصارہ کا اعراض بتایا گیا کہ یہ بھی قرآن سے اعراض کرتے ہیں۔ نصیبا من الکتاب الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، ان کو کتاب اللہ کی طرف، قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے، اعراض کرتے ہیں۔ کیوں اعراض کرتے ہیں؟ یہ یوں کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس لیے کہ ہم تو انبیاء کی اولادیں ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، پھر مضمون کا یہاں اعادہ کیا کہ اللہ ہی ہے کائنات کا بادشاہ اور مالک وہی ہے، لہٰذا تمہیں اس دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں ایسا نہ ہو، اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں ایسی ہو کہ وہ سب سے غالب ہو۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیاں لگائیں، اور جس نے ایسا کیا تو اللہ کی طرف سے اس کو کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ ہاں استثناء کیا کہ اگر تمہیں کسی جگہ پر کافر کے شر سے تمہیں ڈر لگتا ہو کہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، تو ایک ظاہری اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو، دلی دوستی کافر کے ساتھ تمہیں اجازت نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبت کی آڑ میں، 12ویں رکوع میں یہ سمجھایا کہ محبت کی آڑ میں شرک نہ کر بیٹھنا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرو، اور انبیاء علیہ السلام سے محبت تو ہونی چاہیے، لیکن انبیاء کو الہ کا درجہ مت دیجیے گا۔ اور کہا پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں ہی اللہ کا محبوب بننا ہے۔ جو آدمی ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کی محبت چاہتے ہو، تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، یا تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، یا تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو دونوں چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اب بات وہ آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سے الوہیت کی نفی بڑی تفصیل سے یہاں مضمون ذکر ہوا، کہ نصارہ نے کہا تھا کہ ان کے اندر الوہیت کا عنصر پایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ معجزات انہوں نے کیے ہیں اور وہ روح اللہ ہیں اور اسی طرح سے کلمت اللہ ہیں۔ تو یہاں سمجھایا کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر الہ اور معبود ہونے کا عنصر ہے، اور نہ ان کی ماں مریم کے اندر۔ کیوں؟ حضرت ماں مریم کی تاریخ یہاں پر ذکر فرمائی کہ ان کی تو پیدائش ہوئی ہے، اور جس کی پیدائش ہوتی ہے وہ تو حادث ہوتا ہے، اور حادث رب نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت مریم کی پیدائش کا تذکرہ کیا کہ وہ خود رزق کی محتاج ہیں، روزی کی وہ محتاج ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے۔ تو یہ کیسے الہ اور معبود ہو سکتی ہیں؟ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بطن سے پیدا فرمایا، اپنی قدرت کے مطابق اللہ نے پیدا فرمایا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی محتاج ہے کھانے کے، دنیا کی حوائج اور ضروریات ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں۔ ہاں رہی یہ بات کہ جناب یہ معجزات، یہ چیزیں انہوں نے دکھائی ہیں، تو فرمایا کہ یہ سب کا سب ہوا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ جو بھی معجزہ انہوں نے ذکر کیا، دکھایا، ہر معجزے کے ساتھ بِإِذْنِ اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں نابینا کو بینا کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور اسی طرح سے میں پرندوں کے اندر جو ہے وہ جان ڈالتا ہوں، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ جان بھی اس طرح سے ڈالتے تھے کہ وہ مٹی کے پرندوں کو بناتے اور اس میں جان ڈالتے، وہ اڑ جاتا، اور آگے جا کے پھر وہ جب مجمع سے اوجل ہو جاتا تو گر جاتا تھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ بھی نہیں رہتا تھا۔ اور مردوں کو زندہ کرنا بھی یہ ہے کہ اس سے 2-4 سوال پوچھ لیا کرتے تھے
کہ ہاں قبر جو ہے جو لوگ انکار کرتے تھے تو ان کے سامنے، چونکہ اس زمانے میں طب بڑے عروج پر تھی، تو اللہ پاک نے اسی مناسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ تو یہ تو ہر نبی کے معجزات ہیں، ان معجزات کو تم دیکھ کر یہ کہو کہ وہ الہ اور معبود ہے، ایسا نہیں ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے، اور بلکہ اس سے پہلی آیات کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کا علم دیا، حکمت کا علم دیا، تورات کا علم دیا، انجیل کا علم دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، حکمت سے سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور تورات اور انجیل تو مستقل کتابیں ہیں۔ تو اس سے اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب تشریف لائیں گے تو یعلمہ الکتاب، قرآن مجید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں ہی کی ترویج کریں گے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو ان کا بھی علم عطا فرمایا۔ تو رفع عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا جانا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہیں پورا اوپر اٹھا لوں گا، روح مال جسد کے ساتھ اٹھانا ہے، اور چھٹے سپارے کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ، نہ تو یہودیوں نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ سولی پہ لٹکایا، بلکہ بل رفعہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں اتریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس کی تصریح فرمائی ہے، اور بہت وضاحت فرمائی ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ بن مریم زمین پر نہ اتریں، اور عیسیٰ بن مریم زمین پر اتریں گے اور عدل و انصاف کو اسی طرح سے قائم فرمائیں گے، اور عدل و انصاف سے اس دھرتی کو بھر دیں گے۔ باقی رہی یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ تمہیں عجیب لگتا ہے؟ کہا یہ تمہیں عجیب لگتا ہے، تو آدم علیہ السلام بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے، تو وہاں تو اللہ کی قدرت کے دو نشانیاں اور دو مظاہر ہیں، اور پھر مباہلہ کیا گیا۔ اچھا اب اگر تمہیں شک ہے تو یہود کے علماء سے خطاب کر کے کہا گیا تم بھی اپنی اولادوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، تم بھی مرد آؤ، ہم بھی آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو ایک میدان میں لیں، اور سب کے سب مل کر مباہلہ کرتے ہیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ جو جھوٹ بولتا ہے اس پر لعنت کر۔ تو نصارہ کے جو علماء تھے انہوں نے جب یہ بات سنی تو وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی سے جس نے بھی مباہلہ کیا اور یہ چیلنج نبی کا جس نے بھی قبول کیا وہ تباہ ہوا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، نصارہ کو ایک عمومی دعوت کہ اے اہل کتاب آ جاؤ ایک بات کی طرف کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں کیا ہے، متفق ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو رب نہ بنائیں۔ یہ بات وہ ہے، بعض کو رب نہ بنائیں کا مطلب کیا ہے کہ یعنی تحلیل اور تحریم کا اختیار کسی اور کو دینا، حلال اور حرام کا، یہ کیا ہے؟ یہ رب بنانا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کو خط لکھا تھا تو آپ نے اس آیت بینہ کو شروع میں بطور خطبے کے آپ نے لکھا تھا، اور پھر ملت ابراہیمی سمجھائی گئی۔ ما کان ابراہیم یہودین، ابراہیم یہودی بھی نہ تھے، نصرانی بھی نہ تھے، اور نہ مشرک تھے، بلکہ وہ ایک دین پر چلنے والے تھے۔ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا هذا النبی، بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایمان والے لوگ وہ ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کا عناد اور سرکشی اور ان کی خیانت مجلس، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، آپس میں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے ہاں بھائی مسلمانوں کے پاس جاؤ بیٹھو، صبح ان کی بات کو ماننا، شام کا انکار کر دینا، اور وہ بات مان لیا کرنا جو تمہارے مزاج کے دین کے موافق ہو، اور جو تمہارے دین کے موافق نہ ہو ان کو چھوڑ دینا۔ اسی طرح سے مالی خیانت کرتے تھے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس ان کا حق ہوتا تو کسی مسلمان کا اگر انہیں حق دینا ہوتا، مثال کے طور پر کسی مسلمان نے کسی اہل کتاب کو قرضہ دیا ہوا ہوتا تو اس قرضے کو ہڑپ کر لیتے اور کہتے کہ نہیں یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، ان کا مال ضبط کرنا یہ ہمارے لیے مال غنیمت ہے، یہ کھانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح سے خیانت کرتے تھے، اور اسی طرح سے اپنی طرف سے مضامین لکھ کر کہتے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بیان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور عجیب بات تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اقرار کرایا۔ کس طرح سے؟ اللہ نے سب انبیاء سے وعدہ لیا ہے کہ
جب تمہارے پاس رسول آخر زمان اگر تمہارے زمانے میں آ جایا آگے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ اور تم اس کی مدد کرو۔ اور تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مطلع فرمایا کہ اگر تم نے نبی آخر زمان کو پایا تو اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ سب انبیاء سے یہ اقرار لیا، اور اللہ پاک نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ فمن تولا، اس سب کے بعد جب رسول بھی سارے کے سارے انبیاء سارے کے سارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکے، اب بھی اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تو وہ دین سے نکلنے والا ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے دین کے علاوہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے قانون کے علاوہ یہ کیا کائنات میں چاہتے ہیں؟ آسمان و زمین میں ساری مخلوق اللہ کے تابع ہے، تو تم اللہ کے تابع نہیں بننا چاہتے ہو؟ پھر آخر میں اسی مضمون کو اعادہ کیا گیا، قل آمنا باللہ وما انزل علینا، جو کچھ ہمارے اوپر اتارا گیا ہے اور ہم سے پہلوں پر اتارا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولادوں، اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور تمام کے تمام انبیاء کو جو مضامین دیے گئے ان تمام کے تمام مضامین کو ہم مانتے ہیں۔ یہ اسلام کی وسعت نظری ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا قائل ہے۔ اور اب وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ کسی نے کسی اور راستے کو اختیار کیا ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ قرآن مجید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، قرآن مجید آخری کتاب، اس کتاب نے گزشتہ تمام کے تمام ادیان کو ناسخ کر دیا، منسوخ کر دیا۔ اب یہ ناسخ وہ گویا کہ منسوخ ہو گئے، تو لہٰذا اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، دین اسلام ہی قیامت تک رائج ہوگا، اور جو کسی اور طریقے سے اللہ کا نام لینا چاہے لے، لیکن اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ صرف نام لینا کافی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ تو اللہ کا نام لیتے ہیں، یہودی بھی تو اللہ کا نام لیتے ہیں، نصرانی بھی تو اللہ کا نام، اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ بھائی اللہ کا نام لینا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لینا، اس وقت تک وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کر لیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان۔